بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کی خدمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہم ایک پروگرام جو ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے متعلق رانا سعید صاحب کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس دوران جو سوالات ہمیں موصول ہوتے رہیں 2 ہفتے کے دوران، وہ ان میں سے کچھ ہم آج پوچھ سکیں گے، کیونکہ سوالات بہت زیادہ موصول ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 15 منٹ کے وقت جو پروگرام کا ٹائم ہے اس میں سارے ہم سوالات نہیں پوچھ سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رانا صاحب سے خود بھی ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں اور رانا صاحب کو سوال بھیجتے ہیں، اور جو ہمیں بھیجتے ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو رانا صاحب سے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمیں سوال موصول ہوتے رہیں گے وہ ہم اپنے 15 دن کے بعد رانا صاحب سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جی رانا صاحب، آج کل کرونا کی وجہ سے بعض لوگ معاشی پرابلم میں ہیں، بعض لوگوں کو فیملی پرابلم میں ٹینشن ہے، بعض لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہی ہے، بعض لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کی ٹینشنز جو ہیں نوجوانوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں آج کل فیس کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہم نے سے آسٹریلیا سے پوچھا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس جو ڈپریشن ہے، اس قسم کا ڈپریشن جو ہے، اس میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں انہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، حالات تو ساری دنیا کے خراب ہیں، مختلف پرابلمز ہیں دنیا میں، لیکن سب سے پہلے تو دعا اور اس کے بعد دوا۔ صحیح بات۔ ٹینشن پریشانی اور بے چینی کا نام، اس کو آپ ڈپریشن کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کی سب سے بہترین دوائی آرسینک ہے۔ آرسینک البم اگر 1000 میں یا 200 میں آپ ویک میں 2-3 دفعہ لیں تو آپ کی بے چینی کو الگ پھل سے یہ دور کر دے گی۔ اور دوسری دعا ہے جو سب سے اچھی ٹینشن کے لیے یا سٹریس کے لیے یا خوف کے لیے، کہ ہر چیز کا خوف پیدا ہو گیا آپ کو کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے ہو جائے گا، ایسا نہ ہو، تو ریسکیو باخ فلاور ریمیڈی ہے ایک، وہ 30 پوٹینسی میں آپ اگر دن میں 5-6 دفعہ لیں تو آپ کے یہ پرابلمس حل ہو سکتے ہیں اللہ فضل سے، یہ ٹینشن وغیرہ سٹریس کم ہو سکتا ہے ان سے۔ باقی سب سے پہلے دعا، پھر دوا۔ صحیح بات۔ اس طرح جی جو نوجوان لانگ آورس کام کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھتے ہیں 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان میں بھی بیک پین کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب بیک پین کئی قسم کی ہوتی ہے، لیکن جو ہم سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ بھئی لانگ آورس کام کرنے کی وجہ سے جو بیک میں پین فیل ہوتی ہے، اس کے میں کیا دوائی کھانی چاہیے جو بندہ اس دوائی بیک پین سے بچا رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ لانگ ٹائم اگر بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑی گھنٹے یا 1.5 گھنٹے بعد آپ تھوڑا سا موو کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ 5-6 گھنٹے کنٹینیوسلی بیٹھے رہیں اور پھر تھوڑا بہت ہلیں۔ آپ ایک ٹائم رکھ لیں کہ جی میں نے گھنٹے کے بعد 2-4 منٹ گھوم کے آنا ہے، تو اس سے بھی آپ کی یہ کمر درد ٹھیک رہ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کا موقع نہیں ہے یا اس کے کرنے کے باوجود بھی آپ کو بیک پین ہے، تو اس میں سب سے بہترین دوائی آرنیکا اور رسٹکس، اگر آپ 200 میں ملا کے ایک بار صبح اور ایک بار شام کچھ دن لیں تو آپ کی بیک پین ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے مسلز میں کھچاؤ ہے ساتھ، تو میگنیشیم فاسفوریکم 6x میں آپ دن میں 5-6 دفعہ لیں تو آپ کے مسلز بھی ریلیکس ہو جائیں گے۔ ہر قسم کے مسلس یا صرف ہر قسم کے، وہ ایک ہی دوائی ہے ان کی؟ ایک ہی دوائی میگنیشیم فاسفوریکم 6x میں۔ پھر اسی طرح 2-3 طرف سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے لوگوں میں، اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے کون سی دوائی دی جائے، اور جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو ان کو اس کے بعد کون سی دوائی لینی چاہیے کہ بھئی ان کا ہارٹ جو ہے طاقتور ہے یا بہتر طور پر کام کر دیکھیں جی، سکے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے اور میرے تجربے میں ہے، کریٹیکس ایک دوا ہے ہومیوپیتھی میں، اس سے اچھی کوئی اور دوائی ہارٹ کے لیے نہیں ہے، کوئی اس سے اچھا ٹونک اور نہیں ہے، صرف اکیلی کریٹیکس۔ اس کے اگر آپ 10 قطرے صبح شام لیتے رہیں پانی میں ملا کے، 10 صبح لے لیے، 10 شام کو سوتے وقت لے لیے۔ کس پوٹینسی میں؟ کیو میں، کیوں؟ اچھا، 0 پوٹینسی میں۔
یا 1x میں چھوٹی پوٹینسی میں. اگر بہت چھوٹی نہیں مل رہی تو آپ 3x میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن کیو میں زیادہ استعمال کریں. یہ دل کو بچانے کے لیے, دل کے ہر قسم کے پرابلم کے لیے, کسی بھی قسم کا پرابلم ہو دل میں, اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. اور دوسرا, ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے سب سے اچھی دوا آرنیکا ہے. آرنیکا, اگر آپ روزانہ صبح بلا ناغہ آرنیکا 200 میں لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ہر قسم کے ہارٹ کے اٹیک سے محفوظ رہیں گے. اس کا تعلق ہارٹ کے مسل سے بھی ہے یا؟ یہ بلڈ تھنر ہے اچھا, آرنیکا. یہ آپ کا خون پتلا رکھے گی اور آپ کو خون نہیں جمنے دے گی, خون سرکولیٹ کرے گا تو آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ. باقی جو اور مسائل ہیں ہارٹ کے, وہ اگر آپ کریٹیکس لیتے رہیں گے تو یہ عمومی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو سمٹم کے ساتھ کسی کو کیا بیماری ہے, کسی کو کیا بیماری, اس کے ساتھ تو بے شمار اور دوائیں بھی ہیں, لیکن عمومی جو ٹونک ہے کریٹیکس, کراٹائگس کہتے ہیں اس کو, اور یہ بہترین, اس سے اچھی دوائی اور کوئی نہیں ہارٹ کے لیے. یہ مجھے کئی جرمن ہارٹ اسپیشلسٹ نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا تھا, کریٹیکس کو, کہ ہمیں پتہ ہے یہ ہارٹ کی بہترین دوائی ہے. اور اسی طرح جو کولیسٹرول بڑھ جاتی ہے بلڈ کے اندر, وہ بھی ہارٹ کو متاثر کرتی ہے, اسے بھی ہارٹ متاثر ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی دوائی ہے؟ دیکھیں, کولیسٹرول بڑھتا ہے جسم میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیور پراپر کام نہیں کرتا, کیونکہ کولیسٹرول لیور میں بنتا ہے. اچھا. ہم باوجود ریفائنڈ آئل کھانے کے, باوجود مارجرین وغیرہ کھانے سے, اس باوجود اس کے کہ ہم دیسی گھی کے قریب نہیں جاتے اور ہم آئل استعمال کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ہر تیسرے بندے کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر آپ کو منع, یا لوگ ڈاکٹر صاحبان آپ کو منع کرتے ہیں, جی آپ نے دیسی گھی نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے بٹر نہیں کھانا, فیٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن اتنا کچھ, سب کچھ بغیر فیٹ کے کھانے کے بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے. بڑھتا ہوں, کیوں بڑھتا ہے؟ بعض لوگوں میں بڑھتا, اکثر کا بڑھتا ہے, اکثر کا. یہ بڑھتا ہے اس لیے ہے کہ آپ کا لیور پراپر کام نہیں کرتا. اگر آپ اس کے لیے کولیسٹرینم ایک دوا ہے, وہ 3x میں یا 30 میں کھائیں تو یہ اللہ کے فضل سے کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن ویسے عمومی کولیسٹرول کے لیے فاسفورس 30 میں, کولیسٹرینم 30 میں, فائٹولاکا 30 میں ملا کے اگر آپ دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں, اللہ کے فضل سے ودن 6 ویکس آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل پہ آ جائے گا, بغیر کسی اور دوائی کے, بغیر کسی اور دوائی کے یا کسی اور ٹوٹکے کے, صرف یہ 3 دوائیں ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اس طرح ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جی غذا کنٹرول کرنے کے باوجود جو ہے وہ موٹاپا جو ہے وہ ان کا شکار ہے, کہ وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کیا مجھے تجویز کرنا ہے؟ غذا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی موٹاپا آپ بتا رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آئل کو نہ کھانے کے باوجود بھی تو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے نا. کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا لیور میٹابول سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا. موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو مطلب کسی اس پیشنٹ کا تھائرائڈ خراب ہے, اس کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, اس کو لیور کا مسئلہ ہے, میٹابول سسٹم اس کا خراب ہے. تو یہی موٹاپے کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں اس کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے, یا پھر آپ کا تھائرائڈ اتنا مطلب کہ وہ ڈاؤن ہے کہ وہ آپ موٹاپے کی طرف مائل ہیں. تو موٹے بندوں کو جن کو اپنا وزن کم کرنا ہے, وہ بے شک جتنی مرضی ڈائٹ کر لیں وہ کبھی پتلے نہیں ہوتے. ان کو پہلے سب سے یہ چیک کرانا پڑے گا کہ ان کا تھائرائڈ تو نہیں خراب, ان کا لیور تو نہیں خراب, ان کا لیور فنکشن تو نہیں خراب, ان کا مطلب وہ بلڈ رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا لیور فنکشن خراب ہے یا ان کا تھائرائڈ خراب ہے. اگر ان کا تھائرائڈ خراب ہے تو تھائرائڈ کی دوائی کھائیں, ساتھ موٹاپے کی دوائی کھائیں تو فرق پڑے گا.
لیکن میرے استاد محترم نے مجھے ایک موٹاپے کا نسخہ بتایا تھا، بنفس نفیس، خود میرے لیے بتایا تھا، تو وہ میں افادہ عام کے لیے بتا دیتا ہوں لوگوں کو، لیکن وہ کم از کم سال، 1.5 سال، 2 سال کھانا پڑے گا اور اس سے الگ سے فرق پڑتا ہے۔ وہ ہے فیوکس 6X میں اور فائٹولا کا بیری 6X میں، ملا کے دن میں 3-4 دفعہ لیں تو اللہ کے فضل سے، یہ نہیں میں کہتا کہ مہینے کے بعد آپ پتلا ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ کو فرق پڑنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا۔ آپ لیکن لمبا عرصہ لیں اس کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، تو آپ کی جسم کی چربی پگھلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس میں بقول آپ کے 2 سال کا بندے کا صبر دکھانا پڑتا ہے۔ ذہن میں رکھنا چاہیے، دیکھیں نہ ہی یہ وزن 1 مہینے یا 2 مہینے میں بڑھتا ہے، نہ ہی یہ وزن 1-1.5 میں 2 مہینے میں کم ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے اکثر مہینہ 2 مہینے دوائی کھائی تو کہتے ہیں یو جی اتنی دیروں کی دوائی کھانے کو اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وزن 20 سال میں بڑھا ہے، یہ 20 دن میں کم نہیں ہونا۔ ظاہر ہے جسم کو کچھ حرکت چاہیے، کچھ مطلب جسم ایکٹ خود کرتا ہے اپنے پر، اس کو بھی تو گرم ہونے میں ٹائم چاہیے، کہ اس نے چربی پگھلانی ہے آپ کی، وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہونا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ جو آرٹیفیشل چیزوں سے اپنا وزن کم کرتے ہیں، ادھر کم کیا 2 مہینے بعد دیکھیں وہ بچانے نہیں جاتے۔ تو اس لیے اگر آپ انہیں ہومیوپیتھی سے کرنا ہے، ہومیوپیتھی کرتی ہے وزن کم، آرام آرام سے صبر کے ساتھ آپ دوائی کھائیں، آپ پتلے ہو جائیں گے۔ اس طرح سب ایک ہومیوپیتھک میں بھی ہے آرنیکا آئل، ہومیوپیتھک میں بھی ہے اور بعض دوسری کمپنیاں بھی اس کو بناتی ہیں۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے یہ آئل؟ اور جو جرمنی میں آرنیکا آئل ہے جو ہومیوپیتھک کا بنا وہ یہاں نہیں ملتا، جرمنی سے باہر مل جاتا ہے اور وہ بنا ہوا جرمنی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کو الاؤ نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو یہ اصل میں ہے کیا چیز آرنیکا آئل؟ دیکھیں آرنیکا آئل جو ہے یہ ایکچولی جوڑوں کی دردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، کئی لوگ اس کو تل کے تیل میں استعمال کرتے ہیں، عموماً یہ سر کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے آرنیکا، سر کے بال اگانے کے لیے، اگانے مضبوط کرنے کے لیے؟ اگانے کے لیے۔ اچھا۔ تو لیکن اس کا وہ دیکھیں میں آپ کو اس کا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ آرنیکا مدر ٹنکچر لے لیں، کہیں سے مل جائے گا آپ کو، اس کو آپ جو آپ کو آئل پسند ہو، کوکونٹ آئل پسند ہے آپ کو، سرسوں کا آئل پسند ہے آپ کو، بادام آئل پسند ہے، اس میں آپ اس کو مکس کر لیں، مکس کر کے آپ روزانہ آپ سر پہ لگائیں، وہ آپ کا آرنیکا ہیئر آئل بن جائے گا۔ اگر آپ نے جوڑوں پہ لگانا ہے تو اس کا آپ تلوں کے تیل میں مکس کر لیں، تو وہ آپ اپنے جوڑوں پہ لگائیں، یا مساج کے لیے کرنا ہے تلوں کے تیل میں مکس کر لیں آرنیکا کو، تو آپ کا بہترین مساج آئل بن جائے گا۔ یہ ایکچولی اس کا جو بیس ہے وہ آرنیکا مدر ٹنکچر ہی ہے، اس کو آئل میں مکس کرتے ہیں۔ یہ کوئی یہ مطلب ایسی کوئی سائنس نہیں ہے کہ جی یہ یہاں سے ملتا ہے وہاں سے نہیں ملتا۔ لیکن بالکل دو مختلف بیماریاں ہیں کہ جوڑوں کے درد کے اندر بھی اس کو استعمال کریں اور آپ سر کے درد میں بھی۔ دیکھیں آرنیکا بلڈ تھنر ہے۔ اچھا۔ آرنیکا جہاں آپ لگائیں گے وہاں بلڈ سرکولیٹ کرے گا۔ اچھا، آپ گھٹنوں پہ لگا رہے ہیں اس کو تو وہ بلڈ سرکولیشن کے لیے لگا، اس کا مطلب مین پین کی دوائی نہیں ہے یہ بلڈ کو، بلڈ تھنر ہے۔ آرنیکا بلڈ تھنر بہترین بلڈ تھنر۔ اس لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ اگر آپ نے ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور پھر جو دعا ہے وہ آرنیکا۔ صحیح۔ لیکن آپ نے کہا مکس کر لیں اس کو مدر ٹنکچر کو، اس کی ریشو کیا ہوگی؟ ریشو آپ کی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 قطرے مدر ٹنکچر کے لیے ہیں تو 30 قطرے آئل کے لے لیں، 30 قطرہ، یا 3 چمچ آئل 1 چمچ مدر ٹنکچر، اس طرح کر لیں۔ یہ زیادہ سی 3 چمچ آئل کے لیے آپ نے ٹی اسپون ٹی لے لیں، کوئی بھی لے لیں، اچھا 3 چمچ آئل 1 چمچ مدر ٹنکچر کا مکس کر لیں اچھی طرح سے، اس کو تو آپ کی دوائی بن جائے گی، آپ کا آئل بن جائے گا، ہیئر آئل بن جائے گا۔ فرحان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو الکول ہے اس کہتے ہیں ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے دوائیوں کے اندر، تو یہ کون سی الکول ہے جو ڈالی جاتی ہے؟ دیکھیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی اسٹرانگ الکوہل ہوگی اتنی اسٹرانگ ہومیوپیتھک دوائی ہوگی، ایسا ہے نہیں۔ دوائی اپنی پوٹینسی کے ساتھ اسٹرانگ ہے، دوائی الکوہل کے بغیر بھی اسٹرانگ ہے۔ دوائی
کو محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل اس میں ملائی جاتی ہے، ویسے ہی فنکشن ہی ہو رہا ہے۔ ورنہ الکوہل کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوائی کو آپ گلسرین میں بھی بنا سکتے ہیں، دوائی کو آپ ڈسٹل واٹر میں بھی بنا سکتے ہیں، دوائی کو آپ سادہ پانی میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ محفوظ کرنے کے لیے آپ کو اس میں ڈرنک الکوہل ملانی پڑتی ہے، ایتھانول ڈرنک الکوہل، نہ کہ ڈس انفیکشن والی الکوہل۔ لوگ اکثر ہمارے سستی سمجھ کے وہ ڈس انفیکشن والی یا سینیٹائزر میں استعمال ہونے والی الکوہل لے لیتے ہیں، ان میں دوائیاں ملا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ دوائی میں لا لی، اب یہ کیا کریں، اب وہ کیا کریں، وہ اپنی دوائیاں ضائع کرتے ہیں۔ انہیں اپنی جان سے بھی خریدنی ہے الکوہل، انہیں کہیں کہ ڈرنک الکوہل، ایتھانول ڈرنک 70%، 90%، جو بھی آپ نے پرسنٹیج لینی ہے، لیکن آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ لو الکوہل والی دوائی استعمال کریں۔ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں جی کہ وہ 90% والی ہمیں چاہیے الکوہل دوائی میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنی کم پوٹینسی اگر آپ نے ایک شیشی ہفتے مہینے میں کھانی ہے تو آپ کو ضرورت ہے نہیں 90% الکوہل کی۔ اگر 25% الکوہل ہے آپ کی دوائی میں تو 5 سال دوائی خراب نہیں ہوتی، گارنٹی ہے۔ یہ 90% یا 96% الکوہل یہ ملک جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بناتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے لیے، اور ان ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے اور موسم مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ یہاں سے 90% الکوہل ڈال کے بھیجتے ہیں کہ دوائی جلدی خراب نہ ہو۔ یورپ میں اگر آپ کو 20% الکوہل کی دوائی ملتی ہے تو وہ تو آپ کو 5 سال خراب نہیں ہوتی، اور 5 سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، چلیں ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اب 15 دن کے بعد دوبارہ سب کو تکلیف دیں گے، اور اس دوران جو آپ کی طرف سے ہمیں سوالات ملیں گے ہم ان کے جوابات حاصل کرنے کی لیے دوبارہ ایک پروگرام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت دیجیے، اور اگلی پروگرام تک خدا حافظ۔